یہ حضرات اس تاریخی جلسہ عطا کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے عالمی شہرت یافتہ کے حامل نباز خطابت، خطیب شیریں بیان، عطیہ مقال، شورۂ آفاق، خطیب اہل بیت علی جناب مولانا سید حامد قاسمی صاحب قبلہ جا رہی ہے کہ مولانا موصوف کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات بھیجیں حضرت محمد و آل محمد پر۔ جگر سلوار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین۔ رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین، صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب، وبدن الصابر ولسان الذاکر والشاکر۔ وہاں سے دقت ہے، وہاں سے دقت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین علی محب الغرباء الفقراء۔ سب سے زیادہ آواز کھینچ رہا ہے والا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین۔ علی محب الغرباء الفقراء المساکین رحمۃ للعالمین۔ رسول الثقلین امام الحرمین جد الحسن والحسین، صاحب قاب و قوسین امامہ مشارق و مغارب، صابر ولسان ذاکر محمد شاکر الذین لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ نکال اپنا طالب کل طالب، غالب کل غالب، علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم،
खिताबिहिल अज़ीम व फ़ी क़ुरआनिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लमख़रुज अशरम वला बतरम वला ज़ालिमन वला फ़ी उम्मत जद्दी उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ़ व अनहा अनिल मुनकर व उसीरा बिसीरत जद्दी व अबी फ़मन क़बलनी क़बलल हक़ वमन। और ये एक ऐसा यादगार सफ़र है कि जिसको दुनिया इंसानियत जब तक करबला याद रखेगी, जब तक इंसान को याद रखेगा, और जब इंसान सफ़र करबला को याद रखेगा तो मकसद करबला उसकी निगाहों के सामने होगा। ये सफ़र एक अजीम सफ़र है कि कोई भी इंसान उस वक्त तक किसी भी चीज़ का हिस्सा नहीं बन सकता जब तक वो इंसान उसके हदफ को न पहचान ले, मकसद को न पहचान ले कि मकसद क्या है, हदफ क्या है। तो करबला को याद करने से पहले मकसद करबला के ऊपर हमें एक बार गौर व खौस करना पड़ेगा कि मकसद करबला क्या है। और जब इंसान मकसद करबला को याद रखेगा तो जाहिर है कि फिर करबला के अहम रुकनों में उसका शुमार किया जाएगा। बिना मकसद के अगर कोई इंसान जिंदगी गुजारे तो वो इंसान नहीं होता, बल्कि एक बहाव है जो इंसान को लेके चल रहा है। अगर आप इस जुलूस में आए हैं तो इस जुलूस में आने का भी कोई ना कोई आपका मकसद होगा, तब आप यहाँ पे आए। तो अगर बात को बहुत कम लफ्ज़ों में पेश किया जाए तो ऐसे किया जा सकता है कि हमारी दुनिया इंसानियत में रहने वाला कोई भी इंसान बिना मकसद के घर से बाहर कदम नहीं निकालता। तो एक लम्हे के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि जब हमारे घराने का एक मामूली सा बच्चा भी बिना मकसद के अपने घर से बाहर कदम नहीं निकालता तो हुसैन इब्ने अली बिना मकसद के अपने घर से बाहर कैसे आएंगे। इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई मकसद है। और अब मैं यहीं से 2-3 जुमले पेश कर दूं ताकि बात आगे पहुंच जाए कि दुनिया में बहुत सारे सफ़र हैं जो हम और आप करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं, मगर उन सफ़रों के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर वालों को बता के निकलें। बहुत सारे सफ़र हम करते हैं, घर वालों को पता भी नहीं होता, हम सफ़र करके आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई सफ़र हमारी ज़िंदगी का असल सफ़र हो तो हम अपने घर वाले को इत्तला दे के जाते हैं कि हम फला जगह जा रहे हैं और फला मकसद के लिए जा रहे हैं। इसलिए कि जब सफ़र अजीम होगा और मकसद अजीम होगा तो घर वालों को इत्तला दी जाएगी।
رشتہ داروں کو بتایا جائے گا کہ ہم اس سفر سے، اس عظیم سفر کے لیے ہم گھر سے باہر نکل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ معمولی سفر ہم لوگ اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتے، لیکن اگر عظیم سفر ہو تو بتایا جاتا ہے۔ کاش میری بات آپ تک پہنچ جائے۔ اگر عام سفر ہو تو ہم اطلاع نہیں دیتے، لیکن اگر عظیم سفر ہو تو ہم اور آپ اطلاع دے کے نکلتے ہیں۔ بالکل اسی ہی طریقے سے حسین ابن علی نے جب کربلا کے عظیم سفر کا ارادہ کیا تو حسین نے اس عظیم سفر کا مقصد بھی بتایا اور اپنے گھر والوں کو اطلاع بھی دی کہ میرا مقصد یہ ہے۔ اس لیے کہ میں بہت آسانی سے یہ بات کہتا ہوں، انشاءاللہ مجلسی ماحول بن جائے گا اور یہ آواز بھی ٹھیک ہو جائے گی تو انشاءاللہ مجلس آپ تک پہنچا دی جائے گی، آپ مطمئن رہے۔ یاد رکھیے گا کہ حسین ابن علی نے مقصد کربلا کو پہنچایا، اور مقصد کربلا کو پہنچانے کے بعد حسین ابن علی جانتے تھے کہ اگر میں بنا مقصد کے بتائے مدینے سے نکل گیا تو بنی امیہ کے ہاتھوں بکنے والے مورخ میرے سفر کے اوپر طرح طرح کی تاریخیں لکھیں گے۔ اور حقیقت ہے، اس سے آپ جڑیں یا نہ جڑیں مجھے نہیں پتا، لیکن یہ بات تاریخوں میں مسلم ہے کہ نہیں ہے کہ بنی امیہ کے ہاتھوں سے بکنے والے مورخوں نے مقصد کربلا حسین کا بتانے کے بعد بھی انہوں نے یہاں تک لکھا کہ نہیں لکھا، حسین دنیا کے لیے نکلے تھے، حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، حسین قتل کے لیے نکلے تھے، حسین جنگ کے لیے نکلے تھے۔ حسین کا ارادہ تو یہ تھا کہ یزید کو قتل کر دیں، مگر یزید جو ہے وہ طاقتور تھا، اس نے حسین کو مار ڈالا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی امیہ کے راویوں نے اپنی پوری محنت لگا دی کہ کسی بھی طریقے سے مقصد کربلا کو ختم کر دیا جائے، مقصد کربلا کو پشیمان کر دیا جائے، مگر ہماری جانیں قربان ہو جائے حسین ابن علی پر۔ حسین ابن علی نے کہا میں اگر بنا بتائے گھر سے نکلتا تو تم میرے مقصد کو طرح طرح کی تعویلیں دے سکتے تھے، مگر میں جانے سے پہلے کسی اور سے نہیں اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ میرا مقصد کربلا کیا ہے اور رکن کربلا کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں بہت آسانی سے آپ تک بات پہنچانے کی آمادگی کر رہا ہوں کہ یہ جو جملہ ہے حسین ابن علی کا، یہ کوئی جملہ نہیں ہے یا یہ کوئی کلمہ نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان گزر جائے، بلکہ حسین ابن علی کی یہ وصیت کا ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ بہت ساری وصیتیں حسین ابن علی نے کی ہیں، مگر میں اس مقام پہ ان ساری وصیتوں کو نہیں پڑھ سکتا۔ میں حسین ابن علی کی وہ مشہور و معروف وصیت پڑھ رہا ہوں کہ حسین ابن علی کی جتنی بھی وصیتیں ہیں ان وصیتوں کو حسین ابن علی نے صرف بیان کیا ہے، لکھ کے نہیں دیا ہے۔ تنہا یہ وصیت حسین ابن علی کی ایسی ہے کہ جس کو حسین نے پڑھا بھی ہے، لکھا بھی ہے، لکھ کے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو دیا ہے۔ اب آپ اس بات سے جڑ جائیے کہ 28 رجب کو جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کو بلایا اور بلا کے کہا محمد حنفیہ ہم تو جا رہے ہیں مگر تم رہو گے یہاں مدینے میں، ان تکون لی عینن، ہماری آنکھیں بن کے تم مدینے میں رہو گے تاکہ نیابت رسول ہو سکے اور نیابت امام ہو سکے، تم ہماری آنکھیں بن کر یہاں پہ رہو گے۔ اے میرے بھائی ہم تو کربلا چلے جائیں گے، زمانہ پوچھے گا کہ حسین نے سفر کیوں کیا، تو پریشان نہ ہونا، حسین ابن علی کی یہ باتیں یاد رکھنا۔ حسین ابن علی نے وہ جملے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی لم اخرج اشرم ولا بطرم ولا ظالمن ولا مفسدہ۔ دیکھو میرا مدینے سے نکلنے کا مقصد نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ فساد ہے، نہ قتل و غارت ہے،
بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں تو نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ اگر آپ میری خطابت سے جڑ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے وہ سوارت ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی نے مقصد کربلا کو بتلایا ہے کہ حسین کا مقصد کربلا نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ قتل و غارت ہے، نہ فساد ہے۔ پھر میری طرف دیکھیے، حسین ابن علی کا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ کربلا کا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ حسین یہ کربلا کا مقصد بتا کے قیامت تک کے جوانوں کو بتا رہے ہیں، اگر فرش عزا کے نام پر، حسین کے نام پر، جلوس کے نام پر، عزاداری کے نام پر تمہیں کوئی لڑتا ملے، جھگڑتا ملے تو سمجھ لینا وہ حسین والا نہیں ہے، وہ کسی اور خیمے والا ہے۔ صلوات پڑھے محمد زندہ باد حسین اللہم صلی اللہ۔ تو حسین ابن علی نے مقصد کربلا کو بتلایا۔ میری طرح متوجہ رہیے، میں اتنی دیر پڑھتا نہیں ہوں، توجہ جا۔ حسین ابن علی نے مقصد کربلا کو بتلایا کہ میرا مقصد نہ لڑائی، نہ جھگڑا، نہ فساد، نہ قتل و غارت۔ اس کے بعد حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے۔ پھر میرا مقصد کیا ہے؟ حسین فرماتے ہیں بل انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نانا کی امت کی اصلاح کے لیے کربلا بنا رہا ہوں۔ پہلا مقصد، نوجوانوں سننا، پہلا مقصد حسین ابن علی بتلا رہے ہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے۔ اريد ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر۔ حسین ابن علی کا دوسرا مقصد یہ ہے امر بالمعروف کو زندہ کیا جائے، اچھائیوں کو زندہ کیا جائے، ونہی عن المنکر کو جو ہے وہ انسان جو ہے وہ سبق دے، یعنی امر بالمعروف زندہ ہو، نہی عن المنکر زندہ ہو، یعنی برائیوں سے روکا جائے، اچھائیوں کا حکم دیا جائے۔ حسین بیان کرتے کرتے اس جملے پہ پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اسیرا بسیرت جدی و ابی۔ حسین ابن علی کا مقصد یہ ہے کہ میرے نانا کی سیرت کو زندہ کیا جائے، میرے بابا کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد حسین نے جب مقصد کربلا کو بیان کر دیا کہ حسین ابن علی کا مقصد یہ ہے کہ امت کی اصلاح ہو جائے، امر بالمعروف جو ہے وہ زندہ ہو جائے، نہی عن المنکر پہ چلا جائے، نانا کی سیرت کو زندہ کر دیا جائے، بابا کی سیرت کو زندہ کیا جائے۔ اس کے بعد حسین نتیجہ دے رہے ہیں نوجوانوں، اس کے بعد حسین کہتے ہیں فمن قبلنی قبل الحق، جس نے حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ آج بات پہنچ جاتی ہے، فمن قبلنی قبل الحق، جس نے حسین کی ان باتوں پہ عمل کر لیا گویا کہ اس نے حق کو قبول کر لیا۔ اس کے بعد حسین اس کے آگے کا جملہ کہتے ہیں ومن رد علیہ فاصبر، جس نے حسین کی ان باتوں سے انکار کر دیا، نہ مانا، حسین بڑا صابر ہے، صبر کر کے بیٹھ جائے گا۔ ابھی جملے پہ مجھے 2-3 جملے پڑھنے ہیں اور مجلس مکمل کر کے چلا جاؤں گا۔ میرے عزیزو، ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے جو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کی ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ تک باتیں پہنچاؤں گا۔ یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی جو اپنے بھائی محمد حنفیہ سے کی ہے، تو میری طرف متوجہ رہیے۔ اتنا عام بھی جانتے ہیں، جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وصیت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے مجلس شروع کر دی ہے، اب ادھر ادھر کان نہ لگائیے گا۔ جیسا وصیت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں ویسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ مجھے بڑی حیرتی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، میں ایک جملہ کہہ کے مجلس شروع کرتا ہوں۔ اگر کوئی وصیت عام گھرانے کا باپ کر کے چلا جائے تو اس کی وصیت پر عمل اس کے گھر والے کرتے ہیں، پڑوسی وصیت پر عمل نہیں کرتا۔ اگر کوئی وصیت کسی خاندان کا بزرگ کر کے چلا جائے تو اس کی وصیت پر عمل اس کے خاندان والے کرتے ہیں، دوسرے خاندان والے نہیں کرتے۔ اگر وصیت کرنے والا کسی مملکت کا بادشاہ ہو تو وصیت پر عمل اس کی مملکت کے لوگ کرتے ہیں، دوسری مملکت کے لوگ اس کی وصیت پر عمل نہیں کرتے۔
اتنا تو آپ بھی سمجھ گئے ہیں، جیسے جیسے موسی اپنی وصیتوں کو بڑھاتا چلا جائے گا، وصیت کرنے والوں کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ اب مجھے دیکھنا یہ ہے کہ آپ مجلس کس حد تک سن رہے ہیں۔ تو جملہ کہہ دیتا ہوں، اگر وصیت کرنے والا کوئی مجتہد ہو، دنیائے خطابت کا سب سے پہلا لفظ رکھا ہے میں نے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے، اتنا کان لگا کے نہ سنیے کہ اپنی ذمہ داری بھول جائیے، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اگر وصیت کو کرنے والا کوئی مجتہد ہو تو وصیت پر عمل ہر وہ مقلد کرے گا کہ جس نے اس کو مجتہد مانا ہے، چاہے وہ کسی خطے میں زندگی گزار رہا ہو، کسی شہر میں زندگی گزار رہا ہو، کسی گلی کوچے میں زندگی گزار رہا ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا وصیت کرنے والا ہوتا ہے ویسا وصیت پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے کہنے دیجئے، یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی، کاش میری بات پہنچ جائے، یہ وصیت ہے حسین ابن علی کی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، آغاز کربلا میں کہہ کے جا رہا ہوں، حسین ابن علی کسی مذہب کی جائیداد کا نام نہیں ہے، کسی فرقے کی ملکیت کا نام نہیں ہے، حسین کسی خاص مذہب کی فرد کا نام نہیں ہے، حسین ہر اس انسان کے ہے جس کے دل میں ہوگا۔ اس لیے کہ باقاعدہ لکھا گیا ہے کہ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، کاش بات پہنچ جائے، ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا۔ تو کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اب میری تقریر سے جڑ جائیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وصیت پر عمل وہی کرے گا، توجہ میری تقریر سے جڑ جائیے گا، وصیت پر عمل وہی کرے گا جس نے حسین ابن علی کو اپنا امام مانا ہو، وصیت پر عمل وہی کرے گا جس نے حسین کو اپنا امام مانا ہو، وصیت پر عمل وہی کرے گا جس نے حسین کو اپنا امام مانا ہو۔ لہٰذا مجلسیں سن کر باہر جا کر چیمی گوئیاں نہ کیا کرو کہ تم حسین کی مجلس میں لے آتے، تم سبیل میں لے آتے، تم جلوس میں لے آتے۔ ارے اتنا تو تم بھی جانتے ہو کہ وصیت پر عمل لائق بیٹا کرتا ہے، نالائق بیٹا نہیں کرتا۔ صلوات پڑھے محمد اپنی ذمہ داری کو ہر جگہ پڑھتا ہوں، جو لوگ مجھے بارہا سن چکے ہیں وہ میرے مزاج سے بخوبی واقف ہے، اور الحمدللہ اس زمین پہ بھی میرا کوئی پہلی بار آنا نہیں ہوا، میں بارہا آ چکا ہوں۔ لیکن ایک جملہ سن لیجئے جو میں آج کے دن کے لیے تیار کر کے لایا ہوں، تاکہ یہ جو ہماری قوم کے نوجوان ہیں ان مجلسوں کو سن کر فراموش نہ کریں بلکہ ان کے اوپر عمل کریں۔ دیکھیے، اور آج سے بہتر یہ بات سمجھائی بھی نہیں جا سکتی، حسین ابن علی نے جب سفر کیا تو بنی امیہ کے ہاتھوں بکنے والے مورخوں نے حسین ابن علی کے لیے لکھا، سب سے پہلی بات جو تقریباً ہر سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے، سب جانتے ہیں، سب جواب دیتے ہیں، لیکن میں نوجوانوں کو اس مجلس سے جواب سکھا رہا ہوں تاکہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر مجھے ٹیلی فون نہ کرے بلکہ خود جواب دے سکے۔ جب آپ سے کوئی کہے کہ حسین ابن علی دنیا کے لیے نکلے تھے تو یاد رکھیے گا، اب میں پڑھوں گا کم، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حسین ابن علی دنیا کے لیے نکلے تھے، تو آپ سیدھے سیدھے یہ کہیے کہ حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ سامنے والا کہے گا کہ دلیل دو، دلیل کیا ہے؟ تو میں دلیل بہت آسانی سے دوں گا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لفظ جو ہے مکمل طریقے سے اگر ترجمانی نہ کر سکا تقریر کا تو مجھے بڑی ٹھیس پہنچے گی، لیکن میں کہے دیتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کس حد تک جو ہے وہ لفظ مکمل ہو رہا ہے۔ حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ شریف مرد اس عورت کو گھر میں نہیں لاتا کہ جس عورت کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہو۔ جو سمجھ گئے سبحان اللہ، جو نہیں سمجھے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے۔ پھر میں پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے۔ آپ کہیں گے دلیل، تو دنیا کا کوئی بھی شریف مرد اس عورت کو گھر میں نہیں لاتا جس کو اس کے باپ نے طلاق دے دی ہو۔
کیا ہم نے اور آپ نے علی کے لیے جملہ تاریخوں میں نہیں پڑھا؟ علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دی. کاش میری بات آپ. علی نے دنیا کو 3 بار طلاق دی اور تیسری بار طلاق دینے کے بعد علی کا جملہ ہے میں تجھے ایسی طلاق دے رہا ہوں جس کے بعد رجوع نہیں کیا جا سکتا. تو وہاں مجھے بتلائیے، میں تو دلیل دے رہا ہوں کہ جس عورت کو اس کا باپ طلاق دے دے، کاش ترجمہ ہو جاتا، جس عورت کو اس کا باپ طلاق دے دے اس عورت کو اولاد گھر میں نہیں لاتی. پھر دلیل سنیے تاکہ بات پہنچ جائے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے عورت کا لفظ لگ دیا تو آپ کہیں کہ مولانا صاحب نے اپنی طرف سے کہہ دیا. نہیں، میں ترجمہ دے رہا ہوں. آپ اس دنیا کی معنی ڈکشنری میں جا کے دیکھیے گا، پھر جا کے میرے حق میں دعا کیجئے گا. ڈکشنری اور لغت میں دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. اتنا کان نہ لگائیے کہ مجھے اور آگے بڑھنا پڑے. توجہ چاہ رہا ہوں. دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. ڈکشنری میں لغت میں دنیا کی معنی ہے سب سے پست عورت. علی کے معنی ہے سب سے اعلی مرد. کاش بات پہنچ جاتی ہے. علی کے معنی ہے سب سے اعلی مرد. جو اعلی مرد ہوتے ہیں وہ پست عورت کو گلے نہیں لگاتے. صلوات پڑھے محمد. یہ تو ایک عقلی دلیل تھی کہ جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ہو سکتا ہے ہم ہی میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ اٹھ کے یہ کہنے لگے مولانا صاحب دلیل دیجئے. یہ تو آپ نے عقلی دلیل دے دی. ہو سکتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی تعصب کا چشمہ اس حد تک لگائے ہوا ہو کہ حسین کے اس ترجمے کو نہ پڑھ سکے. تو میں ٹھیک ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے. حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے. حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ کہیں گے دلیل، تو سنیے دلیل. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حب الدنیا راس الخطیئہ. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے یہ حدیث علماء اہل سنت نے بھی لکھی ہے. میں پوری ترجمانی کر رہا ہوں، پوری حقانیت بیان کر رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. پتہ نہیں کہاں تک ترجمہ ہوگا مجھے نہیں پتا، کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. اب میں پھر یہ جملہ کہتا ہوں، دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. جب تک یہ انسان گنہگار بنتا رہے گا، جب تک دنیا سے محبت کرتا رہے گا. کاش بات پہنچ جائے. پڑھے لکھے افراد کے ہاتھ اٹھ گئے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت سوارت ہو گئی. جب تک یہ انسان گنہگار بنتا رہے گا، جب تک دنیا سے محبت کرے گا، جس دن انسان گنہگاری سے دور ہو جائے گا، دنیا کی محبت دل سے ختم ہو جائے گی. تو میں دلیل دے رہا ہوں حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے کہ پیغمبر کہہ کے گئے ہیں کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. مگر قرآن اہل بیت کے لیے کہتا ہے اے حسین میں نے تم سے ہر برائی کو دور کر دیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. حب الدنیا راس الخطیہ. تقریباً وقت تمام ہوتا جا رہا ہے، بس جلدی جلدی جملہ سن لیجئے تاکہ بات میں اپنے اختتام تک لے آؤں. دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے. تو ایک جواب تو نوجوانوں اپنے ذہن میں یہ بٹھا لو. دوسرا جواب سنیے، اس لیے کہ آج سے بہتر شاید یہ موقع مجھے نہ ملے کسی اور جگہ پہ بھی بات پہنچانے کا، کہ حسین دنیا کے لیے نکلے تھے. تو آپ بتلائیے انسان دنیا کس کے لیے کماتا ہے؟ گھر تک جائیے گا سوچتے ہوئے. اس مجلس کا ترجمہ شاید اگلے برس تک بھی نہ ہو سکے جو میں کہنے جا رہا ہوں. حسین دنیا کے لیے نکلے تھے. تو آپ بتلائیے انسان دنیا کس کے لیے کماتا ہے؟ آپ کہیں گے گھر والوں کے لیے. گھر والوں کے لیے، اولاد کے لیے.
بیوی بچوں کے لیے، اہل و عیال کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے. تو اگر انسان دنیا گھر والوں کے لیے کماتا ہے تو انسان دنیا کو کماتے وقت انسان کبھی بھی اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا. میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. انسان جس کے لیے دنیا کما رہا ہو یا انسان جس کے لیے دنیا کماتا ہے، انسان کبھی اس کو خطروں میں نہیں ڈالتا. توجہ چاہ رہا ہوں، انسان جو ہے وہ ان کو خطروں میں نہیں ڈالتا. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ دنیا کو کمانے کے لیے جو ہے مشکلات ہو رہی ہے، آپ کبھی اپنے بچے کو لے کے کھڑے ہو گئے ہو؟ آپ کبھی اپنے گھر والوں کو کھڑے ہو گئے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کماتا ہے گھر والوں کے لیے، مگر حسین دنیا کے لیے چونکہ نہیں نکلے تھے، لہٰذا اپنے گھر والوں کو اپنے ساتھ لیا تاکہ کربلا کے بعد جب بھی کوئی میری تاریخ پڑھے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ حسین دنیا کے لیے نہیں، حسین دین کے لیے نکلے تھے. زندہ باد. حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے. اگر دنیا کے لیے نکلتے تو حسین اپنے گھر والوں کو، اعزا اقارب رشتہ داروں کو ساتھ نہ لیتے. بخدا میں آپ کی مختصر سی بات پر مطمئن ہوا، مجھے حوصلہ ملا کہ آپ نے میری اتنی چھوٹی سی بات بڑے ہو کے سنی، لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے. مجھے جملے کی اجرت چاہیے. یاد رکھ لینا، حسین ابن علی دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے، اس لیے کہ جو انسان دنیا کو کمانے نکلتا ہے وہ اپنے بچوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی مگر مسلمان نہ سمجھا. جنہوں نے کہہ دیا سبحان اللہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرے. توجہ چاہ رہا ہوں، میری طرح متوجہ رہیے گا. یہ بات سب کی سمجھ میں آ گئی مگر مسلمان کی یہ بات سمجھ میں نہ آئی. ارے یہ بات تو یہاں تک عیسائیوں کی سمجھ میں آ گئی. جو جڑ گئے تقریر سے وہ لطف لیجئے گا. اتنا اندازہ تو عیسائیوں کو بھی ہو گیا تھا. جیسے ہی پیغمبر اسلام مباہلہ کرنے کے لیے نکلے، بچوں کو آتے ہوئے دیکھا تو ابو ستار کہتا ہے ان سے مباہلہ نہ کرنا. مجھے آپ کو مباہلہ نہیں سنانا کہ میں مباہلہ پڑھوں گا، نہیں، صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں. ابو ستار کہتا ہے کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا. ابو ستار سے کسی نے پوچھا کہ تم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو دیکھتے کے ساتھ ہی کہہ دیے ان سے مباہلہ نہ کرنا. تو ابو ستار کا جملہ سنیں گے. ابو ستار کہتا ہے اصل میں شاید تم نے مباہلہ کی شرط نہیں پڑھی. کاش ترجمہ ہو جاتا، شاید تم نے مباہلہ کی شرط نہیں پڑھی. کیا مطلب؟ کام مباہلہ کی شرط ہم نے یہ رکھی تھی کہ اگر آپ غلط ہو تو آپ کی نسل برباد ہو جائے، اگر ہم غلط ہو تو ہماری نسل برباد ہو جائے. مگر رسول اپنے ساتھ اپنی اولاد کو لا کے اس لیے بتلا رہے کہ مجھے اپنے دین کے اوپر اتنا یقین ہے. پیغمبر اسلام کو اپنے دین کے اوپر اتنا یقین تھا کہ حسین اپنے بچوں کو لے کے آئے. اگر اپنے دین کے اوپر اعتماد نہ ہوتا، رسول اپنے بچوں کو لے کے نہ آتے، اپنے اصحاب کو لے کے آتے. اب مجھ سے نہ پوچھنا حسین علی اصغر کو کیوں لے کے گئے. صلوات پڑھے محمد وآل. لہذا یاد رکھیے گا، اب کوئی نہ پوچھے کہ حسین علی اصغر کو کیوں لے کے آئے تھے. اور ظاہر ہے کہ یہ جملہ ہے، ترجمہ آپ اس کو اپنی اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں ویسے کر لیجئے گا، لیکن یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ پیغمبر اسلام جب بات آئی ہے دین کی، پیغمبر اسلام مباہلہ میں اپنے بچوں کو لے کے گئے. ورنہ تاریخ آپ پڑھ لیجئے، پیغمبر اسلام کسی بھی جگہ پہ بچوں کو لے کے نہیں گئے.
کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی جنگ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی جنگ میں رسول بچے نہیں ہے۔ ابھی جملے پہ تو داد دیتے رہیے گا، جملے کا حق نہ ادا ہوگا۔ جب بات ہوئی جنگ کی تو اصحاب کو سامنے کیا، جب بات ہوئی کردار کی بچوں کو سامنے کیا، جب بات ہوئی کردار کی، اس لیے کہ اپنے دین کے اوپر اتنا یقین کامل تھا، اپنے بچوں کے کردار کے اوپر اتنا یقین کامل تھا۔ اور ایک جملہ اور سن لیجئے، یہاں تک بات آ گئی کہ یہ جملہ، اس کا مطلب یہ طے ہے کہ حسین دنیا کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اب دوسرا جملہ آتا ہے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے، اکثر و بیشتر نوجوانوں کے آنکھوں کے سامنے سے یہ تحریریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوتی ہیں، لہذا اس کا جواب سنیے۔ دیکھیے، یہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے تو میرے لیے بہت آسانی ہے جملوں کو پڑھنے کی، اس لیے کہ کوئی آدمی بھی اب قینچی نہیں چلا پائے گا۔ یاد رکھیے گا، حسین ابن علی حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے۔ جملے کا ترجمہ دیکھیے گا، بس اسی کا نام خطابت ہے۔ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ صحیح ہے۔ یہ غلط کہا جاتا ہے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، غلط ہے یہ بات۔ حالانکہ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ بات بھی سچ ہے، لہذا غلط کہا جاتا ہے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے۔ لیکن ایک جملہ کہوں، اگر کوئی حکومت پہ رٹ ہی لگا لے کہ نہیں حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، حسین حکومت کے لیے نکلے تھے، تو میں ان کی زبان میں ایک جملہ کہوں گا کہ اگر حسین حکومت کے لیے بھی نکلتے تو غلط نہیں تھا۔ کاش ترجمہ ہو جاتا اس لفظ کا۔ میں نے بڑا عجیب بات کہی ہے، اس لیے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، یہ بات میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ مگر اگر کوئی اس بات کے اوپر ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ حسین حکومت کے لیے نکلے تھے تو ٹھیک ہے، حسین حکومت کے لیے حسین کو نکلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس پوری کائنات پہ حکومت یزید کے باپ کی نہیں ہے، حسین کے نانا کی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے عزیزو، تقریباً 1 گھنٹہ مکمل ہونے جا رہا ہے، بس میں تقریر کو سمیٹتا ہوا اپنے مرحلے تک آنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ لہذا نوجوانوں یاد رکھنا، حسین حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اگر حکومت کے لیے بھی نکلے تھے تو غلط نہیں تھا، اس لیے کہ پوری کائنات محمد کے صدقے میں بنائی گئی ہے۔ اس جملے کو گھر تک کہتے ہوئے جائیے گا۔ میرے عزیزو یاد رکھیے کیا ہے مسئلہ۔ ایک لمحے کے لیے، اب ظاہر ہے کہ وقت نہیں بچا، چونکہ آدھی مجلس جب ہو چکی تب مجمع آراستہ ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اب میں تقریر کو تو نہیں بڑھا سکتا، اس لیے پورا پروگرام میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ انشاءاللہ کبھی آئے تو یاد دلائیے گا، یاد رکھیے گا یہ جملہ کہ حسین ابن علی حکومت کے لیے نہیں نکلے تھے، لیکن اگر کہا جائے تو حسین حکومت کے لیے نکل سکتے تھے، اس لیے کہ پوری کائنات پہ حکومت حسین کے نانا کی ہے۔ میرے عزیزو آپ بتلائیے کہ یزید یا مقصد یزید کیا تھا؟ مقصد یزید یہی تو تھا کہ کسی بھی طریقے سے جو اسلام میں آئین اور قانون میں بدل رہا ہوں اسے سند اسلام مل جائے۔ اگر آپ اس جملے کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ بتلائیے، پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی یزید کے ہاتھوں پہ، مگر کیا بات تھی کہ حسین یزید پوری دنیا کی بیعت کرنے کے اوپر بھی خوش نہ تھا، مگر مصر تھا اس بات کے اوپر کہ حسین بیعت کر لے۔ کبھی تو نوجوانوں سوچا کرو، جس دور میں تم جی رہے ہو اس دور سے زیادہ بہتر بات کون سمجھے گا؟ آپ بتلائیے، اگر حکومت کی بات ہوتی، اگر بات جو ہے وہ صرف اور صرف دنیاہت اور بادشاہت کی ہوتی
تو آپ بتلائیے جدھر میجارٹی ہوتی ہے، جدھر زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر حاکم نہیں سوچتا، اس لیے کہ وہ تو جو ہے وہ حاکم بن ہی جاتا ہے جدھر سب سے زیادہ ووٹ پڑے۔ مگر کیا خبر، ایک لمحے کے لیے نوجوانوں سنا تو کرو کہ پوری دنیا نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، مگر یزید خوش نہیں ہے۔ یزید اسی بات کے اوپر مصر ہے، حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے، حسین بیعت کر لے۔ میں کہوں گا رے یزید، پوری دنیا نے تو بیعت کر لی، کیوں حسین کے پیچھے پڑا ہے؟ اگر جو ہے وہ حسین جو ہے وہ بیعت نہیں بھی کرے گے تو پوری دنیا نے تو بیعت کر لکی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لا صلی اللہ محمد۔ لہذا یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ نہیں ہے، سکہ رائج الوقت ہے جو ہر دور میں چلے گا۔ آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، لیکن یہ سکہ رائج الوقت ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، ہر دور میں چلے گا۔ اس کو یہ کہہ کے فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تو مجلس کا جملہ ہے، نہیں، یہ سکہ ہے۔ یاد رکھیے گا، جب پوری دنیا نے بیعت کر لی تھی، یزید کو کیا پڑی تھی کہ حسین کے پیچھے لگا ہے؟ میں کہوں گا رے یزید، پوری دنیا نے تو بیعت کر لی ہے، تو حاکم تو بن گیا ہے، ایک حسین ہی تو بیعت نہیں کر رہا ہے۔ کیا جاتا ہے حسین بیعت کرے یا نہ کرے؟ شاید یزید آواز دے، شاید تم حسین کو اکیلا مان رہے ہو، لیکن آنے والے زمانے میں اسی حسین کو خواجہ اجمیری بتائے گا، شاست حسین، بادشاہست حسین، دیست حسین، دی بلاست حسین۔ صلوات پڑھے محمد زندہ باد، زندہ باد۔ تم اسے ایک فرد، تم اسے اکیلا فرد سمجھ رہے ہو، تمہاری غلطی ہے۔ تم اسے صرف یہ کہہ کے آگے بڑھا رہے ہو کہ بس حسین ہی تو ہے۔ دیکھیے جملے کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ حسین اکیلا ہے، تم سمجھ رہے ہو کہ حسین فرد بشر ہے، مگر تمہیں نہیں پتا، میں سمجھ رہا ہوں کہ حسین فرد بشر نہیں ہے، حسین مکمل دین ہے۔ کاش، بہت بڑا جملہ میں نے کہا ہے، حسین فرد بشر نہیں ہے، حسین مکمل دین ہے۔ لہٰذا میں کہہ رہا تھا کہ پوری دنیا بیعت نہ کرے یہ تو برداشت ہو جائے گا، مگر حسین ایک مرتبہ بیعت کر لے، اس لیے کہ اگر حسین نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تو ظاہر ہے کہ دین بیعت کر لے گا۔ ابھی جملے کا مجھے ترجمہ کرنا ہے، وقت ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ کسی موقع پہ آئیں گے عرض کریں۔ بس آخری جملہ سن لیجئے کہ یزید یہ چاہتا تھا کہ اگر حسین نے میرے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تو گویا کہ دین نے بیعت کر لی۔ اب یہاں تک تو آپ خاموشی سے سنتے ہوئے آئے، کچھ لوگ بعد میں آئے، کچھ پہلے آئے، مگر اس جملے پہ سارے یک زبان ہو کے بول جائیے گا تو میں سمجھوں گا کہ میری مجلس سب تک پہنچ گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین بیعت اسی لیے نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ حسین جانتے اگر میں نے اپنا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ رکھ دیا تو یہ ہاتھ دین کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک، اب نتیجہ دے رہا ہوں، وقت نہیں ہے ورنہ وضاحت کرتا۔ تو اب ہماری اور آپ کی زبان میں ایک ترجمہ کیا جائے کربلا کا، کہ حسین نے کربلا کو بچایا۔ تو آپ بتلائیے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ کربلا نے آپ کو دیا کیا؟ دیکھیے مجھ جیسا کم پڑھا لکھا، مجھ جیسا طالب علم بھی، اگر کربلا نے کیا دیا ہے، اگر اس پہ پڑھنے پہ آ جائے تو مجلس نہیں، مجلسیں چاہیے۔ دیکھیے میں بڑی بات کہہ رہا ہوں، لیکن اگر آپ دو لفظوں میں سننا چاہیں کہ حسین نے کربلا میں دنیا کو کیا دیا یا کربلا نے ہمیں کیا دیا، تو سنیے جملہ، اور اس جملے کو اگلے برس تک یاد رکھیے گا۔ حسین نے کربلا کو کیا دیا اور کربلا نے ہمیں کیا دیا؟ یاد رکھنا، جب تک اس پوری دنیا میں ماں کا احترام ہوتا رہے گا،
سمجھ لینا کربلا نے یہی دیا ہے. دیکھیے میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے. دیکھیے کچھ لوگوں کے ہاتھ اٹھے, کچھ کے نہیں اٹھے. تو چلیے میں دلیل دیتا ہوں تاکہ بات آپ تک پہنچ جائے. یاد رکھیے گا, جب تک دنیا ماں کو ماں کہہ رہی ہے, خطابت کا جملہ نہیں ہے یہ کہ جس کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے کہ جملہ تھا, میں تاریخ پیش کر رہا ہوں. جب تک دنیا ماں کو ماں کہتی سے رہے گی, سمجھ لینا کربلا زندہ رہے گی. جب تک دنیا ماں کو ماں کہتی رہے گی, سمجھ لینا کربلا زندہ رہے گی. آپ کہیں گے مولانا صاحب دلیل تو دیجئے, تو میرے پاس دلیل یہ ہے کہ یزید کی سنت تھی, یزید کا ایک قانون تھا جو کربلا سے پہلے چل رہا تھا کہ جو باپ کی منکوحہ ہو, یعنی جو باپ کی زوجہ ہے, اس سے شادی کی جا سکتی ہے. میں بڑی عجیب بات کہہ رہا ہوں, یہ کڑوا سچ ہے جو میں اپنی قوم کے سامنے رکھ سکتا ہوں. توجہ, یعنی جو باپ کی منکوحہ ہے اس سے شادی بیٹا چاہے تو کر سکتا ہے. توجہ, یعنی جو باپ کی زوجہ ہے یعنی اس سے بیٹا شادی کر سکتا ہے. یعنی ماں سے اگر بیٹا شادی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ تھی یزید کی سنت. حسین ابن علی نے کہا ہم میدان کربلا میں سنت رسول کو الگ کریں گے, سنت یزید کو الگ کریں گے. دیکھیے بخدا میں آپ کی مختصر سی بات پر مطمئن ہوں, لیکن میں نے جملہ بہت بڑا کہا ہے, مجھے جملے کی اجرت چاہیے. چونکہ یہ کوئی سی ڈی نہیں ہے جو چل رہی ہے, بلکہ یہ تاریخ کی ایک کڑوی سچائی ہے جو میں اپنی قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. توجہ چاہ رہا ہوں, حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آ کے بتایا کہ سنت رسول یہ ہے, سنت یزید یہ ہے. اگر میں بیعت کر لیتا, سنت یزید کو سنت رسول کا نام دے دیا جاتا. اگر میں بیعت کر لیتا, سنت رسول کو سنت یزید کا نام دے دیا جاتا. لہذا یاد رکھ لینا, یہ جو حسین نے بیعت سے انکار کیا, اگر حسین بیعت کر لیتے, ماں کی جگہ زوجہ آ جاتی, زوجہ کی جگہ ماں چلی جاتی. حسین ابن علی نے میدان کربلا میں آ کے بتایا کہ غلط غلط کہہ کے ہوگا, صحیح صحیح کہہ کے ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا بس ختم ہو گئی بات. لہذا یاد رکھیے گا یہ بات کہ جب تک یہ دنیا اپنی ماں کو ماں کہہ رہی ہے, سمجھ لینا کربلا زندہ ہے. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اس جملے کو, کس کو گھر تک سوچتے ہوئے جائیے گا. ورنہ اگر حسین بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا, سنت یزید کو سنت رسول کا نام دے دیا جاتا اور مورخ لکھ دیتا. کیا قیامت ہوتی, ماں کی جگہ پہ زوجہ آ جاتی, زوجہ کی جگہ پہ ماں چلی جاتی. مگر حسین ابن علی نے کہا نہیں, ہم زمانے کو بتائیں گے کہ سنت رسول یہ ہے, سنت یزید یہ ہے. لہذا آج سے اس مجلس میں عہد کر کے اٹھنا, کائنات میں جب بھی اپنے لبوں پہ لفظ ماں کہنا تو سمجھ لینا تم ماں نہیں کہہ رہے ہو, کربلا کہہ رہے ہو. ماں نہیں کہہ رہے ہو, کربلا کہہ رہے ہو. اس لیے کہ ہمیں کربلا نے یہ دیا ہے. حالانکہ بہت ساری چیزیں کربلا نے دی ہیں, اس کے لیے تفصیلی وقت چاہیے, مگر جو سب سے بڑی چیز کربلا نے ہمیں دی ہے کہ ہمیں ماں کہنے کا حق کربلا نے دیا ہے. میرے عزیزو, اب ظاہر ہے کہ
ایک عظیم سفر ہے کہ جس عظیم سفر کی یادگار کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں. بس اس کے لیے 2-3 جملے میں عرض کر کے آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں. میرے عزیزو، یوں تو دنیا کا ہر ایک سفر لائق ذکر ہوتا ہے، مگر حسین کا یہ سفر بڑا عظیم ہے. آج آپ کو اس لیے بلایا گیا ہے یہاں پہ کہ آج ایسے رونا جیسے تم اپنے کسی رشتہ دار کو خدا حافظ کہہ رہے ہو. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے یہ جملہ کہ 28 رجب میں حسین اتنا روئے کہ حسین کی ہچکیاں لگ گئی. خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے اللہ کسی کو اس کا وطن چھڑوائے، مگر جب کوئی انسان اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے، نوجوانوں تم بھی اس بات کو سمجھ سکتے ہو. تم جب اپنے وطن سے دوسرے وطن جاتے ہو نا تو تمہیں تو یقین ہوتا ہے کہ ہم 2 سال بعد آئیں گے، 3 سال بعد آئیں گے، تو تم اپنے وطن کی ساری گلیوں کو دیکھتے ہو. تمہیں اپنا بچپنا یاد آتا ہے، میں یہاں پہ کھیلتا تھا، میں یہاں پہ پڑھتا تھا، میں یہاں پہ بات کرتا تھا. تم حقیقت میں سامان سفر لے کے چلتے تو رہتے ہو مگر وطن یاد آتا ہے. میرے عزیزو، آج یہ 28 رجب ہے. یہ 28 رجب میں حسین مدینے کی گلیوں کو دیکھ دیکھ کے رو رہے تھے. اور میرے عزیزو، کیوں نہ روئے حسین مدینے کی گلیوں کو دیکھ کر؟ اس لیے کہ حسین مدینے کی گلیاں تھوڑی چھوڑ رہا ہے، حسین نانا کی تربت کو چھوڑ رہا ہے، حسین اپنی ماں کی تربت کو چھوڑ رہا ہے. میری قوم کے نوجوانوں، تم پوچھتے ہو کہ 28 رجب میں حسین رو کیوں رہے تھے؟ کسی بچے کو اس کی ماں کی تربت سے الگ کرو تو اس کو احساس ہوتا ہے. اجرکم من اللہ. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میرے عزیزو. تاریخ میں ملتا ہے، نوجوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں، بس میں نے جلدی سے باتیں شروع کر دی اور جلدی سے باتیں ختم کر دی. حسین اپنی ماں کو خدا حافظ کر کے جا رہے، حسین اپنے نانا کو خدا حافظ کر کے جا رہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ عجیب و غریب واقعہ قیامت نے لکھا ہے. حسین جب اپنے نانا کے مزار پہ خدا حافظی کا جملہ لے کے آئے تو نانا کے مزار پہ حسین ایک لمحے کے لیے بیٹھ گئے اور بیٹھ کے کہنے لگے، نانا آپ کی امت نے ہمیں بہت ستایا ہے. اجرکم من اللہ. ایسے نہ رویا کرو، دل کھول کے رویا کرو. اگر رونا نہ آیا کرے سروں کو نیچے کر لیا کرو. اس لیے کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ میرے جد پہ آہ کر کے رویا کرو، رونے میں شرمایا نہ کرو. تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین جب نانا کے روزے پہ گئے تو نانا کے روزے پہ یہ کہہ کے گئے، نانا آپ کی امت نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم وطن کو چھوڑ دیں. لالا خدا حافظ یہ کہتے کہتے حسین جو ہے وہ نانا کی قبر سے اٹھنا چاہتے تھے. مقتل یہ کہتا ہے کہ قبر پیغمبر سے آواز آئی، حسین سنبھل کے جانا، حسین سنبھل کے جانا، حسین اکبر کا خیال رکھنا، حسین قاسم کا خیال رکھنا، حسین اول محبت کا خیال رکھ لینا. قبر رسول سے آواز آ رہی تھی، مجھے نہیں پتا، لیکن مقتل کہتا ہے کہ حسین سارے شہیدوں کا نام لیتے رہے. اس کے بعد حسین وہ قبر کی پائتی میں بیٹھ کے کہتے، نانا بس اتنی سی ملت کر دیجئے گا، میں صبر کی جدائی برداشت کر لوں گا مگر زینب کی جدائی حسین برداشت نہ کر سکے گا. بس ختم ہو گئی بات. آپ بہت رو چکے، لیجئے میں نے مجلس کو مکمل کر دیا. بس 2-3 جملے اور سن لیجئے. مقتل کہتا ہے کہ حسین ابن علی نانا کے روزے سے اٹھے اور نانا کے روزے سے اٹھنے کے بعد حسین اپنے بھائی کے روزے پہ گئے. آج اس مجلس میں بھائی کے اوپر رو کر اگر کسی بھائی، کوئی بھائی اپنے بھائی کے لیے میل لیے بیٹھا ہو تو اسے امام حسن اور امام حسین کا واسطہ، اپنے بھائیوں کے دلوں سے میل نکال دینا، اپنے بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دینا. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے حسین جب تک اپنے بھائی کے روزے پہ گئے، حسین نے جیسے اپنے بھائی کی قبر پہ پہنچے اپنے آپ کو اپنے بھائی کی قبر پہ گرا لیا. اے بھائی خدا حافظ، اب حسین جا رہا ہے.
آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بس میں نے ممبر خالی کر دیا. روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد حسین اپنے بھائی کی قبر سے اٹھنے کے بعد، اب خدا کرے یہ ترجمہ نہ ہو سکے، خدا کرے اللہ مجھ سے یہ جملے نہ پڑھوائے، مگر مقتل کہتا ہے اس کے بعد حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف چلتے ہیں. مجھے نہیں پتا، لیکن مقتل کہتا ہے حسین لالا کے روزے پہ اپنے پیروں سے گئے، حسین اپنے بھائی کے روزے پہ اپنے پیروں سے، مگر ماں کے روزے کی طرف حسین پیروں سے نہ جا سکے. کوہنیوں کے بال حسین اپنی ماں کی قبر کی طرف جا رہے تھے اور آواز دے رہے تھے، اماں حسین آپ کی قبر چھوڑ کے جا رہا ہے، اماں آپ کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے والا.